ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 15واں باب پہلی 3 اور 11 سے 32 آیات تک۔ اس وقت جب محصل اور گنہگار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہیوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاتھ جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال قصبیوں پر اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، انسانی زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ کسی موڑ سے واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ پچھتاوا کسی کیے ہوئے کام کے تجزیے کے بعد وجود میں آتا ہے، جس سے انسان یہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ اسے اب وہیں واپس جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ مصرف بیٹے کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ بار بار اپنے گناہوں سے پچھتا کر یہ فیصلہ کر پایا کہ اس کا باپ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے پچھتاوے میں ایک امید پیدا ہوئی جس نے اسے معافی مانگنے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے باپ ہیں جو اپنی عادت کے تحت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں،
اور ایسے بہت سے بیٹے ہیں جو عادتاً گناہ کرتے، پچھتاتے اور معافی مانگتے ہیں۔ شاید ان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی گناہ نہ کریں گے۔ لہٰذا پچھتاوے کے بعد معافی کا فیصلہ انسانی زندگی کی تجدید کا باعث بنتا ہے۔ اے معاف کرنے والے خدا، میں آج اپنے گناہوں پر پچھتا کر تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ آئندہ نہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اپنے پاک فضل کی مدد سے مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔